اور اگر آپ پکاریں ان کو کام کی چیزوں کی طرف ہدا لا يسمعون سنتے نہیں، وتراہم اور آپ دیکھیں گے ان کو ينظرون الیک ان کی شکل ایسی بنائی، آنکھیں وانکھیں پگڑیاں باندھی، وہم لا يبصرون اور وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اب ان مضمون کو سن کر انسان کا غصہ چڑھتا ہے۔ جواب خذ العفو، عفو اختیار کر لو، وامر بالعرف بیان کرتے ہیں دین کو، واعرض عن الجاہلین اور مت الجھیے ان جاہلوں کے ساتھ۔ اللہ خذ العفو، یہ بھی دائی کے لیے بہت بڑی تعلیم ہے کہ اس کے مزاج میں قہر و شدت کے بجائے عفو و کرم ہو، کام دیر تک کرے گا۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکی کے کام کرتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عرف اختیار کر لو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عرف کا مطلب یہ ہے کہ غضب اور وسوسے کے وقت شرافت کا مظاہرہ کیا جائے۔ اللہ عرف کے بہت سارے مسائل بھی علماء نے یہاں سے نکالے ہیں۔ خذ العفو، عفو اختیار کر لے، وامر بالعرف اور حکم فرمائے عرف کے مطابق، یعنی دین کے کام بتائے، واعرض عن الجاہلین اور رہنے دے جاہلوں کو، جاہلوں کے ساتھ زیادہ محاذرہ یہ نہ کرے، کام رک جائے گا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ اور اگر چھیڑ دیں آپ کو شیطان چھیڑ کر، پس پناہ میں آ جائے اللہ کی، وہ خوب سننے جاننے والے ہیں۔ شیطان آپ کو آمادہ کر لے گا کہ مار دھاڑ پہ اتر آ جائے، شیطان آپ کو سکھائے گا کہ علم کے خلاف قدم اٹھائے جس سے کام رک جائے گا۔ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اعوذ باللہ پڑھ لے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو شیطان کے چھیڑا چھاڑی سے بچتے ہیں، پرہیزگار۔ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب چھو جاتا ہے ان کو خیال شیطان کا، تذکروا چونک جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پس ناگاہ وہ کھلی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ طالب علم آیت کو سمجھو ذرا۔ بے شک وہ لوگ جو تقوادار ہیں، تقوادار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ اس کو اشتہائے معصیت نہ ہو، اشتہائے معصیت ہے لیکن عفت غالب رہتی، اس کو سب پتہ ہے کہ یہ گناہ کا موقع ہے، گناہ ہو سکتا ہے، دل چاہتا ہے ہیرے کو، لیکن تذکر چونک جاتے، اوف فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ توبہ توبہ خدایا بچا۔ طیف کے معنی ہیں خواب میں محبوب کا خیال آنا۔ آئے شیخ سعدی، دنیا فارسی میں ان کو جانتی ہے، وہ عربی کا امام ہے۔ سرا طیف من یجلو بطلعتہ الدجا، سرا یسری رات کو آنا، سرا طیف رات کے اندھیرے میں خیال آیا، من یجلو بطلعتہ الدجا جس کے آ جانے سے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں۔ آہا خلق میں ٹول پتہ پوس راغ لو، چپے رغے غم ہغستر گے نرازینا۔ اے عادت رسم دنیا تھی، چلے آتے تو کیا ہوتا، تیرے ایک پوچھ لینے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے۔ سرا طیف من یجلو بطلعتہ الدجا
رات کو اندھیرے کے اندر اس محبوب و معشوق کا خیال آیا جس کے آ جانے سے اندھیرے روشن ہوتے ہیں. یہ اس ایک مصرے کا ترجمہ ہے. سرا سبحان الذی اسرا فاسر باہلک سرا یسری. سرا طیف من یجلو بطلعته الدجا فقلت له اہلا وسہلا ومرحبا. میں نے اس خیال کو بھی کہا کہ سر آنکھوں پر. فقلت له اہلا وسہلا ومرحبا. متنبی نے کہا دار الملم بہا طیف یحددنی فما صدقت عینی فیما رأت ولا کذبا. دار الملم بہا طیف، ایک گھر تھا جس میں میں سو رہا تھا اور وہاں محبوب خواب ایسا دیکھا جیسے محبوب آئی ہوئی ہے. فما صدقت عینی فیما رأت، آنکھوں نے سچ بھی نہیں دیکھا، جب میں اٹھا تو کوئی تھا ہی نہیں. ولا کذبا، لیکن جھوٹ بھی نہیں ہے، خواب تو دیکھا ہے. دار الملم بہا طیف یحددنی فما صدقت عینی فیما رأت ولا کذبا. سادی کی بلاغت متنبی پر زیادہ ہے، یاد رکھنا. سرا طیف من یجلو بطلعته الدجا فقلت له اہلا وسہلا ومرحبا. جب یہ دو شعر آپ کو یاد ہو اور یہ آیت آئے گی، آپ اس کی تفسیر پر جانیں گے کہ ہاں اس کا کیا مطلب ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. شیطانی خیال کا آنا وہ بھی گناہ کرنے کے لیے کافی ہے. تذکروا، یہ لوگ چونک جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پس ناگاہ ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے. سرا طیف من یجلو بطلعته الدجا فقلت له اہلا وسہلا ومرحبا. جب یہ دو شعر آپ کو یاد ہو اور یہ آیت آئے گی، آپ اس کی تفسیر پر جانیں گے کہ ہاں اس کا کیا مطلب ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. شیطانی خیال کا آنا وہ بھی گناہ کرنے کے لیے کافی ہے. تذکروا، یہ لوگ چونک جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پس ناگاہ ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے.